سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ اس سورۃ فاتحہ نو ہدیہ کیتا چہار دا معصومین دی بارگاہ ہے جڑا ثواب ملے۔ والدین مرحومین حاجی نور خان و برادران دے روح نو احسال فرما۔ میرا اللہ حاضرین دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہاں دے درجات بلند فرما۔ جتنے مومنین مریض ان شفاء کلی عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیں دعاواں مستجاب فرما۔ میرا اللہ مومنین دی جان مال اور عزت دی خود حفاظت فرما۔ میرا اللہ پورا شوب دور ساڑے حقیقی وارث قائم آل محمد دا جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، آواز گھٹتے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت۔ صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے ایک دفعہ واتوی صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ صلوات۔ والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ سید العرب والعجم مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اسمہ منور مقدس مرفوع منقوش فی اللوح والکلام، احمد المصطفیٰ۔ صلوات۔ وعلى وزيره
وخليفته وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین وابیر العالم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدوم جدو وسطی آئی نبی دی دھی المظلومة المغمومة المحرومة عن حق میراث ابیہا جدہ خالی واللہ بطول اللتی قالت صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ پیغمبر دی دھی بابے دے بعد 75 یا 95 دن زیادہ روز زندہ رہیے سارا دن روے بطول رو رو کے بابے دی قبر تے آبوے آنکھیں بابا تیرے بعد میرے اتے مسلمان ایو جائے ظلم کی جن جدیاں تے ہوئینا او کالیاں راتیاں چ بدل ونینا اجرکم اللہ رو رو کے آدھی آئی بابا انی واقفتون او بابا تیرے منبر دے سامنے کئی گھنٹے کھڑی رہی ہیں او کرسیاں تے بیٹھے رہے اجرکم اللہ دھیاں دے پردے ہونی آدھی بابا چھڑی کھڑی نہ رہی انی سائلتون او بابا میں حق منگ دی رہی ہیں او جھٹ لین دے رہے میں نو آدھے آئین بطول تو مسئلے تم بھول گئی ہیں بابا میں تیرا لکھے ہویا دکھایا ٹکڑے کر چھوڑے آنے او بابا میں نو آدھے آئین بطول کوئی گواہ نہیں تا پیش کر آدھیے بابا میں ایک نہیں میں تا ترائے معصوم گواہ پیش کریں دی رہی ہیں او میرے گواہ جھٹ لین دے رہے اجرکم اللہ آدھیے بابا فدق نہ دیوینا کوئی ارمان نہیں او میں نو آدھے آئین بطول تو مسئلے تو بھول گئی ہے اجرکم اللہ ازادار جدہ سین دے گواہ جھٹلائے نے اس لئے بی بی ایک شاعر نے بڑا سونا بند لکھیا ہے شاعرہ دے جدہ زہرہ دے مسلمانہ گواہ جھٹلائے رو رو کے آدھیے میرے پیو دا منبر سنبھال گدئی تے قانون اندے بدلا نہیں حق دے نہ دے او دے منبر تے بائے کے میرے پاک گواہ جھٹلا نہیں روئیں دی کیڑی گالے آزادہ روا دی بیٹھی قتل حسین تے قید زینب دی تے میرے سامنے مہران نہیں او میرے پتر موئے میری نبھ ویسی میری دھی بازار رلال علی
لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ الصلوات مالک کائنات توڑے آنسو قبول فرماوے غم حسین دے علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو جتنے حاضرین دے مریض ان خالق انہوں شفاء کلی عاجلہ عطا فرماوے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو احباب اہل بیت میں تھوڑے سامنے پیغمبر جڑا نبیان دا سلطان اول مخلوق خدا مقصد خلقت کائنات وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دا مصداق نبی جس نو دشمن بھی صادق اور امین آدن اس دا فرمان تواڈے سامنے نقل کیتا جس سے پیغمبر گرامی اسلام نے مولا حسین علیہ السلام دے بارے آکھیا تحقیق میرا حسین ہدایت دا چراغ تے نجات دی کشتی ہے محرم چونکہ قریب ہے میرا دل چاہتا ہے مولا حسین علیہ السلام دی عظمت دے بارے چند جملے مسجد نبوی پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں اسے اسناء مسجد مولا حسین وارد ہوئے پیغمبر اکرم نے اپنے نواسے نو نٹھا خطبہ روکیا صحابہ پریشان ہوئے کہ ایک 4 یا 5 سال دا بچہ مسجد وارد ہویا بھاویں نواسا ہے پیغمبر خدا ہے نبی خطبہ کیوں روکیا تعجب خطبے روکن تے آئی پیغمبر کائنات دا رسول ممبر تو تلے آیا فقط ممبر تو نہ لتھے ٹور کے اپنے حسین دا استقبال فرمایا تے آکھیا مرحباً بکا یا ابا عبداللہ اے ابا عبداللہ حسین نانا رسول تیرا استقبال پیا کر دے صحابہ سن کے پریشان آکھن لگے یا نبی اللہ ساڑا خطبے روکن تے تعجب آئی تساں خطبہ روک کے سانو حکم کرو ہا تھوڑے نواسے نو چاہ کے تھوڑے قریب ممبر تے لے آویے ہا تساں آپ ممبر تو تلے آ کے ٹر کے اپنے نواسے دا استقبال فرمائے ساڑی سمجھ توے گل باہرے پھر تساں حسین نو کنیت نال خطاب فرمایا جدہ عرب دے لوگ کہنو احترام نال سڈنا ہا اس نو یا لقب نال بلندے ہیں تے یا کنیت نال بلندے ہن پیغمبر فرمایا اس تے پریشان کیوں ہو میرے حسین دا اللہ دے نزدیک مقام اتنا ہے پھر جملہ ودھایا پھر فرمایا مرحباً بکا یا زین السماوات والارضین او میرا حسین آسمانہ تے زمینہ دی زینت آ تیرا نانا تیرا استقبال پیا کر دے صحابہ دی حیرانگی دی انتہا نہ رہی آکھن لگے یا رسول اللہ تھوڑے علاوہ بھی کوئی آسمانہ تے زمینہ دی زینت ہے پیغمبر فرمایا میرا حسین آسمانہ دی بھی زینت زمینہ دی بھی زینت لفظ الارضین آئے السماوات آئے عرض ایک زمین نوادن عرضین کئی زمینہ نوادن جدہ اسے کلمے دے اتے عربی قواعد الف لام لگ بنیے اس دا مطلب ہے ساریاں زمینہ پیغمبر فرما رہن صحابہ نو او میرا حسین تو سارے آسمانہ تے ساریاں زمینہ دی زینت ہے
جدہ صحابہ پریشان ہوئے پیغمبر فرمایا پریشان نہ ہو وہ اے مقام حسین علیہ السلام دا جڑا میں دس رہا اے زمین والے پیغام سن کے پریشان ہوئے ہو، میرے حسین دا مقام زمین نالوں آسمان والے دے نزدیک زیادہ بلند ہے۔ پھر پیغمبر دی مشہور حدیث اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قاذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جیڑے بندے دی ہدایت تے رہنمائی چاہندے، اللہ چاہندے میری مخلوق چوں اے شخص کامیاب ہوئے، اس مومن اور اس شخص دے دل وچ محبت حسین رکھ چھڑیندے۔ پھر آگے فرمایا ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم، محبت حسین ایویں ہے جویں کسے انسان دیاں رگاں چ خون دوڑ دے، مومناں دیاں رگاں دے وچ ایویں محبت حسین دوڑ دی ہے۔ اور محبت حسین دی حرارت قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہونی۔ اجا محرم آیا نہیں، لوگ ہونے نال محرم دیاں تیاریاں کر رہے ہیں۔ جدہ محرم دا چند چڑھ دے پھر نویں سال دا استقبال دنیا خوشیاں نال کریں دی، مومن ازا خانے اچ ٹر پوندن، کالے لباس پا لیندن، ازا خانے اچ آ کے اس حسین دا گریہ کر دن۔ کیوں نہ کریں؟ اے وعدہ خود پیغمبر نو اللہ دسی آئی جدہ مولا حسین دنیا تے آئین، پیغمبر اکرم آئے جناب سیدہ دے گھر، مولا حسین نو ہتھاں تے لیا، بوسے بھی لے تے پیغمبر رج رنے، آکھیا سیدہ بابا نواسیاں دی ولادت تے تو نانے خوش ہوندن، تسا رنے کیوں؟ فرمایا آنے ظاہرہ میں نو جبرائیل خبر دیتی ہے، ایو تیرا نواسا 61 ہجری لکو دک سہرا، ترائے دہاڑیاں دا پیاسا، پتر مرا کے بھرا مرا کے پسے گردن تیرا ضربہ نال شہید ہو سی۔ ازادارو تسا سن کے رنے ہو، ماں جدہ سنے ہو سی نہ رنی ہو سی، تے جیڑی ماں نو ولادت چلے پتہ لگ ونجیں جو میرا حسین شہید ہو سی، او دی پتہ نہیں کیڑی حالت ہو سی۔ میں آدھا ظاہرہ سن کے رنی آئی، آلیا او ہائی جائیں اکھی نال بھیران کسدہ ڈٹھا، اجرکم اللہ۔ میں مسائب نہیں پڑھنا چاہندہ، دسنا چاہنا عظمت حسین۔ پھر بی بی آکھیا ہیں بابا جدہ اے میرا پتر حسین کربلا دے میدان شہید ہو سی، تسا موجود ہو سو؟ آکھیا ای اللہ دے نبی نہیں میری دھی میں کوئی نہیں اومڑا۔ وقت پوچھیا اس مولا علی او بھی کوئی نہ ہو سن، آکھیا اس میں ہو ساں کرے تو بھی نہ ہو سیں، حسن بھی نہ ہو سی۔ جدہ ہوئی نہ ظاہرہ پریشان، آکھیا اس بابا کلہ جو میرا حسین مری سی وقت میرے حسین نو کوئی رومن والا بھی ہو سی؟ اس سے لے پیغمبر فرمایا ہاں میری دھی، اللہ قوم پیدا کر سی جس دی مستورات تیرے حسین دیاں بھیڑا نو روسن، جدے جوان تیرے حسین دے علی اکبر نو روسن، جنہ دے بڑھڑے تیرے حسین نو روسن۔ وقت سیدہ آکھیا ہیں بابا او جو میرے حسین نو روسن وقت انہوں اجر کیا مل سی؟ پیغمبر فرمایا میں قیامت والے دن انہاں دی شفاعت کرسا۔ پھر سیدہ فرمایا بابا جے تساں شفاعت کرسو پھر میں سیدہ بھی وعدہ کرینیا جتنے تائیں میرے حسین دے رومن والے دی شفاعت نہ کرسا میں جنت وچ نہ ویسا۔ اجرکم اللہ۔ پھر مجلسی علیہ رحمہ نے روایت بھی لکھی، قیامت والا دن اسی فرشتے جناب سیدہ دی سواری لے کے آسن، لکھاں دی تعداد فرشتے استقبال کر رہے ہو سن، نوری سواری، حکم اسی اکھاں جھکیاں کر لو، سر جھکا لو، پیغمبر دی دھی پہ گزر دیئے۔ ازادارو جدہ بی بی ٹر دی ہوئی آسی، جنت دے دروازے تے آ کے رک ویسی، آواز قدرت آسی میری کنیز سیدہ رک کیوں گئیں؟
آکسی پروردگار تے میرا نام فاطمہ رکھے آئی میرے نال وعدہ کیتا یا جو میں تیرے منن والے دی شفاعت قبول کرساں آواز قدرت آسی زہرا میں بھی تینو جنت بھیجن دا حکم دیتا تاں ہے تو جنت دے دروازے تے رک کے میدان معاشرے چ نگاہ کریں اپنے حسین دے روون آلیاں دی کریں شفاعت معاشر آلے ویکھن میری کنیز دا مقام کتنا ہے یہ رومن دا بڑا آج رہی ہے صف ازات آبان ہے اس دی قدر و قیمت دا پتہ لگ سیا جدہ دنیا چھوڑے سے حکم ہو سی میری کنیز میدان معاشرے چ نگاہ کر جیڑا ہی تینوں اپنے پتر دا ازادار نظر آندے کہیں رنگ چی اس ازاداری دی مدد کی تھی چاہے اس ازاداران نو پانی پیوایا یا بانی بنے ہے یا ازاداران دی خدمت کی تھی یا آکے صف ازات بہ کے ذکر حسین سنے سیدہ انہاں دی شفاعت کر بی بی شفاعت کر سی پھر آجاں او مومنین جنت دے دروازے تے پہنچی ہو سن جو حکم خدا بندی ہو سی او حسین دے رومن آلے ٹھہر ونیو میں اللہ تہانو اذن شفاعت دینا تسا حسین دے رومن والے میدان معاشرے چ نگاہ کرو تسیں جیندی شفاعت کرنا چاہندے ہو آؤ آج انہاں دی شفاعت کرو بڑی عظمت دے مالک مولا حسین اور یہ عظیم قربانی تیرے اور میرے مولا نے جڑی کربلا وچ پیش کی تھی اس عظیم قربانی دے بدلے اللہ نے مولا حسین نو ترائے ایو جائے انعام عطا کیتے جڑے بے کہیں امام نو عطا نہیں ہوئے پہلا انعام جعل الامامتا فی ذریت الحسین اللہ نو مولا حسین دی قربانی اتنی پسند آئی جو نسل امامت نو مولا حسین دی نسل چ رکھ چھوڑے ہے تیرے اور میرے مولا حسین 9 امامہ دے باپ اور جس دا آخری ہو جس دے بارے پیغمبر فرما گئے کہ جداں باروائیں اس دا نام میرے نام جے ہے او دی کنیت میرے کنیت جئی او دی شکل و صورت میری جئی اور فرمایا جداں میرا باروائیں اتنے تک جتنے تک نہ آیا قیامت نہ آسی حتیٰ ایک دن بچ گیا اللہ اس ایک دن نو اتنا طولانی کرسی جو جی میں اے دنیا ظلم و جور نال بھر چکی ہو سی او آکے عدل و انصاف نال پر کر دے سی اللہم صلی اللہ پھر امامت دا عہدہ کوئی عام عہدہ نہیں جناب ابراہیم نبی بھی ہن رسول بھی ہن پھر بھی اللہ دے نبی نو امتحان دے ونے پے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے دیتے ہوئے امتحان دے وچ ہوئے کامیاب آواز قدرت آئی انی جائلکا للناس امام ابراہیم تو ہن کامیاب ہو گئے ہیں ہن میں تینوں لوگاں دا امام بنا رہے ہیں فوراً اللہ دے نبی آکھیا وَمِن ذُرِّيَّتِي اتنا مہم عہدہ ہے امامت دا آکھیا میرا اللہ میری ذریت چ بھی امام ہو سی آواز قدرت لا ینال عہد ظالمین اے میرا ابراہیم خلیل ہو سی صحیح لیکن تیری اولاد چوں کوئی ظالم ہویا میں اس نو امام نہ بنے سام اس تو ظاہر ہویا ساڑھے جتنے امام ہیں وہ عادل ہیں مظلوم ہیں لیکن ظالم نہیں کیونکہ امامت دا عہدہ ظالم دے حق کے نہیں ہو سکتا اے خالق دا فیصلہ پھر پیغمبر اکرم جدہ نواز رسول آویا اپنے زانو تے بہاوینا آکھینا یا بنیا انت سیدن وابن سید وابو سادہ او میرا حسین تو سید ہیں ایک سید دا بیٹا ہیں اور سادات دا باپ ہیں کہیں لے فرماوینا انت حجتن وابن الحجت وابو الحجج او میرا حسین تو حجت خدا ہیں حجت خدا دا بیٹا ہیں اور 9 حجتاں دا باپ ہیں اور حجت خدا دا عہدہ کوئی عام نہیں
حجت خدا روئے زمین تے نہ ہوئے اے زمین باقی نہیں رہ سکتی. لولا الحجہ لساخت الارض اہلہا، اگر حجت خدا زمین تے نہ ہوئے اے زمین غرق ہوئے سی. پھر فرماوے نا انت امام وابن الامام وابو الائمہ، او میرا حسین تو بھی امام، تیرا باپ بھی امام اور تیری اولاد بھی امام ہے. پہلا انعام اللہ نے ذریت امام حسین چ امامت نو رکھ چھوڑیا. دوسرا انعام جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین، اجابت دعا نو اللہ مولا حسین دے اس کبے تلے رکھ چھوڑے ہے. جدہ زواری تے ونجے تے مولا حسین علیہ السلام دی ذری تے کھڑا ہوئے، پھر اس کبے دے تلے کھڑ کے جیڑی دعا منگے رد نہیں ہوندی. اے انعام عطا کیتا. اور زائر حسین دا کتنا مقام، قیامت والے دن اعلان اسی اینا زوار قبر الحسین، کتھے نو لوگ جیڑے مولا حسین دی قبر دے زوارن. ایک کثیر تعداد اٹھی سی، انہوں تاج پوائے ویسن، معاشرہ لے رش کر رہے حسین، آکسن کاش اساں بھی حسین دے زوار ہویا. اور جتنے دن تو کربلا ویندے رانے تیری زندگی یہ شمار نہیں ہوندے. اور چھویں معصوم فرمیندے نا پانی تے نمک نال روٹی کھا لویں، مولا حسین دی زواری ترک نہ کریں. اتنا عظیم ثواب. اور 70,000 ملائکہ جدہ مولا دی شہادت ہوئی، 70,000 ملائکہ آسمان تو اترے مولا حسین علیہ السلام دی قبر دی اور لاش دی زیارت واسطے. اور ہر سال ہر روز اتنے ملائکہ آ کے مولا حسین دی زواری کر دیں. ایک صلوات پڑھو بر محمد والے محمد. خصائص حسینیہ کتاب دے اندر تیرے اور میرے 5ویں معصوم کو ایک واقعہ نقل ہوئے کہ کسی سائل نے آ کے پوچھیا یبن رسول اللہ تھوڑے جادہ ایک فرمان میری سمجھ نہیں آیا. معصوم پوچھیا کیڑا؟ کہ تھوڑے جاد فرمائے کہ حسین دی زواری ایک زواری 7 مقبولہ حج دا ثواب رکھ دیئے. معصوم فرمائے ہاں اے سچے. جدہ معصوم دی زبانی سنے اس تے پریشان ہوئے. معصوم فرمایا 7 نہیں 70 مقبولہ حج. جی میں تساں پریشان ہو گئے ہو، اے تا 7 پریشان ودائی. جدہ معصوم 70 آکھن ماں اے پریشانی اس دی ودھی. معصوم فرمایا 70 نہیں 700 مقبولہ حج دا ثواب. ایدی پریشانی ودھ دی گئی، امام تعداد ودھیں دے گئے. حتر امام نے فرمایا سونا 70,000 اس ودھ دا گیا تعجب اس دا. معصوم فرمایا تو سوال پوچھ دا راسیں میں تعداد ودھیں دا راساں. سونا میرے جد حسین دی کما حق ہو زیارت کرن والے دا جڑا ثواب ہے، جدہ او گھروں تیاری کر کے ٹر دے قدم رکھ دے عمرے دا ثواب چین دے حج دا ثواب. یہ کسی مولوی دی گل نہیں، معصوم امام فرما رہے ہیں. پھر سائل پوچھیا یبن رسول اللہ وقت فرق کیوں؟ کسے نو 7 مقبولہ حج دا ثواب، کسے نو 70، کسے نو 700، کسے نو 7,000، کسے نو ہر قدم دے بدلے حج و عمرہ. معصوم فرمایا اے ثواب دا اختلاف اس مومن دی معرفت دے حساب نال. بھائیو مولا حسین دی معرفت کتنی رکھ دے، کیونکہ اہل بیت دی معرفت ضروری ہے. بغیر معرفت دے قبلہ صاحبی پڑھ رہے ہیں. اہل بیت دی معرفت ضروری ہے اللہ دی معرفت واسطے. اور مولا حسین دی معرفت ادنا ترین معرفت ہے کہ اس امام نو واجب الاطاعت امام سمجھ کے ون. کیونکہ تیرے اور میرے اعمال دے او امام شاہدن. اپنی زندگی انج گزار بھئی زواری تو پہلے تے بعد اچ فرق ہوئے. زواری تو پہلے
اگر کہیں نہ لڑے ہوئے ہوئے زواری تے گئے ہیں وقت اتھے وانیا روایات اچھ مل دے مولا حسین دا زوار جدہ قبر حسین دی زیارت کر لیں دے ایمیں ہو ویندے جی میں چھوٹا بچہ شکم مادری چو باہر آوے اس دے سارے گناہ معاف ہو ویندن پھر آکے آخرت تک اپنی اس زواری نو بچا اور یہ زواری ایک ایسا عمل ہے مولا حسین دے زوار تے عذاب قبر اور عذاب جہنم نہیں ہونا ایک واقعہ نقل ہوئے نجف دے ران اللہ ایک ناسبی او دی اولاد نہیں ہوندی اس منت منی میرا اللہ میں نو پتر عطا کر تے میں تیرے راہ اس نو وقف کرے ساں ہائی ناسبی دشمن اہل بیت دعا منگیس خالق نے دعا قبول کی تھی پتر ہویا جدہ اس دا پتر جوان ہوئے دشمن اہل بیت ہائی اس اللہ دا راہ ایو سمجھے جو وانج تے کربلا دے رستے جو وانج بے تے زواران دا رستہ روک اجڑے زواران میں انہوں کربلا نہ ونجن دے یہ رستے تے بے کے انتظار کردہ رہے کافی دیر گزرن دے بعد کوئی زوار نہیں آیا اس نو نیندر آ گئی ہے عالم خواب ڈٹھ اس میدان معاشر اس نو نپ کے فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں جدہ فرشتیاں اس نو جہنم میں سٹے اس تے جہنم دی اگ دا اثر نہیں ہویا فرشتیاں کیا میرا اللہ ماجرہ کیا آواز قدرت آئی توانو نہیں پتا اے اس راہ تے بیٹھا رہے جس رستے تے زوار حسین گزرتے انہاں زواران دے پیران دی مٹی ہوا نال اڑ کے اس دے بدن تے اس دے ساہ دے ذریعے دے اندر موجود ہے جتنے تائیں اس دے بدن تے خاک کربلا راسی اتنے تائیں اس تے عذاب قبر نہیں ہو سکدا وعدہ میں نو فرشتیاں میری وہ مٹی صاف کر کے وقت جس ٹائم جہنم میں سٹیا وقت میں نو جدہ آگ دی حرارت ہوئی میری اکھ کھلی میں آنکھیں ماجرہ کیا ہے میرے پیو میں نو اللہ دے راہ وقف کر کے بھیجی ہے جو ونج زواران دا رستہ روک انہاں زواران دے پیران دی اڈی ہوئی دھوڑ دا اتنا اثر ہے جو میرے تے جہنم دی آگا اثر نہیں کر رہی اس آکے ماجرہ اپنے پیو نو دسیا جدہ پتہ لگ گئے آپ بھی مومن ہو گیا ہے پتر نو بھی مومن کر چھوڑی اس جنہاں دے زواران دے پیران دی مٹی بھی لوگاں دی ہدایت دا سبب بنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہ آپ ہدایت دا چراغ کیویں نہ ہوئے نجات دی کشتی کیویں نہ ہوئے حسین ہدایت دا چراغ پیغمبر فرمایا میں جدہ معراج تے گیا میں عرش دے سجے پاس سے لکھے ہویا ڈٹھے لکھے ہویا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات میں ادا پیغمبر تا معراج تے ون کے ڈٹھے اس خالق نے جدہ عرش بنایا ہو سی لکھ چھوڑیا ہو سی ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات چھویں معصوم دا فرمانے اساں سارے دے سارے ہدایت دا چراغ بھی ہیں نجات دیاں کشتیاں بھی ہیں لیکن سادہ جد حسین اے ایسا ہدایت دا چراغ ہے جو اساں 14 چوبیا کوئی نہیں اے تیز بھی ہے وسیع تر بھی ہے ایویں تے 11 مہینے تے 20 دہاڑے ایک پاسے اے 10 دہاڑے محرم دے ایک پاسے اس ممبر تے آکے جدہ علماء کرام و ذاکرین تنو آکے مقصد حسین بیان کر دیں کتنے لوگ ان چاہے وہ شیعہ بھی نہیں انسانیت جس انسان اچ موجود ہوئے وہ مولا حسین دے غم اچ روندہ بھی ہے آکے اتھو ہدایت بھی لیندے اور تیز ترین بھی ہے اتنا اثر لوگاں دے دلان تے بے مہینے اچ نہیں ہوندہ جتنا محرم اچ ہوندہ ہے آکے پتہ لگدہ نے جو مولا حسین علیہ السلام مدینہ کیوں چھوڑے آئی وجہ کیا آئی وطن پیارا ہوندہ ہے نا وطنہ تے بے وطنہ نو رومن والے مولا حسین وطن پیارا کوئی نہیں پیارا ہے سونا پہ وسدہ آئی حسین
لیکن نانے دا دین اتنا پیارا ہے جو وطن بھی چھوڑ دیتا اپنے پردہ داری نال لے کے ٹرے ہے تے ٹر دے لے دسے اس میں اتھو ٹر رہا نہ میرا مقصد فساد پھیلاونا ہے نہ ہی کوئی شر پھیلاونا ہے بلکہ میں جا رہا اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرن جا رہا یزید دی اصلاح نہیں آکھی نانے دی امت دی اصلاح کیونکہ اس امت دی اصلاح ضروری ہے جڑی پیغمبر دے بعد یزید جیسے فاسق تے فاجر نو پیغمبر دے مقام تے بٹھا رہی ہے اتھے یزید واسطے مولا حسین نو نہیں ٹرنا پوندا اس امت دی اصلاح کرنی ضروری ہے اور آکے کیسی اصلاح کی تھی کہ جڑے لوگ ہیں کچھ صحابی بھی ہیں جڑے باور کر چکے ہیں جو حسین جانشین نہیں یزید ہے لیکن مولا حسین دی ایک قربانی عظیم قربانی جس نے قیامت تک آ کے پیغمبر دی شریعت نو بھی زندہ کیتا اور دین نو بھی زندہ کیتا اور مولا حسین نے آ کے قربانی پیش کر کے زمانے نو دسیا ہو زمانے والے میرے نانے دا حرام کیتا ہویا قیامت تک حرام راسی میرے نانے محمد دا حلال قیامت تک حلال راسی خوش ہو کے اللہ نے انعام عطا کیتا تیسرا انعام آخری ڈس کے مسائب پڑھ کے تھوڑی زحمت تمام تیسرا انعام جڑا اللہ نے مولا حسین علیہ السلام نو اس عظیم قربانی دے بدلے اس سے دنیا چ عطا کیتا جعل الشفاء فی تربت الحسین اللہ نے بیماریاں دی شفا نو خاک کربلا اچ رکھ چھوڑے ہے شریعت اچ مٹی کھاونا حرام حتیٰ بے معصومہ دی قبر دی مٹی چاہ کے کھاونا بھی حرام واحد مٹی خاک کربلا جو اے بیماران دی شفا بن گئی ہے اور پھر اس دی اتنی عظمت کیوں نہ ہوئے جس سے 72 دا خون شامل ہوئے اتنی عظمت دی یہ مٹی مالک جو تیری ناقص نماز نو کامل کر چھڑیں دیئے جدہ انسان زمین تے سجدہ کرنا ضروری ہے اور افضل ترین مٹی یہی خاک کربلا جدہ انسان خاک کربلا تے سجدہ کریں دے پھر اس دی نماز کامل ہوئیں دیئے اگر کسے وجہ نال ناقص ہوئے پھر عام مٹی نہیں جنت دی مٹی ملا محمد فیض کاشانی اس دے دورے چ ایک شعبدہ باز جڑے لوگ ظاہری طور تے لوگاں دے سامنے کرتب کر دن لوگاں نو نہیں پتہ لگدا ہاتھ دی صفائی آکھو اے انڈیا دے مرتازن جڑے لوگ اپنے تے ظلم کر کے ایسے ایسے کام کر دن جو لوگ انہاں کول متحیر ہون دن ایک اس زمانے چ مرتاز ہندی آیا شعبدہ باز آیا آ کے مشہور آئی بھئی لوگاں دے دلاں دے راز دسین دے بھئی انسان سوچ کے رہے ہے کوئی شے اس دے سامنے چھپائی ونجے تا دس دین دے جدہ ملا محمد فیض کاشانی دے سامنے آئے اس سے لے ملا محمد فیض کاشانی نے اپنی مٹھی بند کی تھی آکھیس تو اتنا جو تجربہ کار ہیں دسا میری مٹھی اچ کیا ہے جدہ مرتاز نے اپنا علم استعمال کیتا حیران و پریشان ہویا پوچھیا ملا فیض کاشانی حیران کیوں ہیں پریشان کیوں ہیں سمجھ نہیں آ رہی آدھے نہیں سمجھ آ رہی ہے میری حیرانی یہ ہے جڑی شاید تواڈے ہاتھ چے اس روئے زمین دی ہے ہی نہیں ات جنت دی خاک ہے جڑی تواڈے ہاتھ چ مولا حسین جدہ جناب ملا محمد فیض کاشانی نے ہاتھ کھولیا تا اس سجدہ گاہ حسینی آئی دسیا ماجرہ ملا محمد فیض کاشانی نے اس آکھیا یہ تا مٹی اتھوں دی نہیں جنت دیئے جدہ ماجرہ سنائیس جو یہ عام مٹی نہیں یہ خاک کربلا یہ ماجرہ سن کے فوراً آکھیس میں سارے اپنے عمل چھوڑے میں نے شیعہ والا کلمہ پڑھا جس دی خاک کربلا جس دی مٹی بھی ہدایت دا سبب بنے یہ محرم قریب ہے اس محرم دے وچ کوشش کرنی چاہی دیئے ممبر تے آون والے انہوں بھی تھواریاں بھی ذمہ داریاں
اے عزاداری سید سجاد اور سین عالیہ دی امانت ہے۔ جد شام فتح کر لیا اس تے قیدہ رہا ہوئیاں ایک مطالبہ بھی کیتا ہے، سجاد انہوں آکھ میں بھرا نو راج کے رو نہیں سگی، میں بھرا دی عزاداری کرے سا۔ عزادار بیٹھے ہو بھینہ دا بھرا مر ونجنا، انہاں دے دل اتنے تائیں نہیں بھرین دے جتنے تائیں کوئی ہمسائیاں آکے انہاں نو گل نہ لاویں، انہاں دے بھراواں دیاں پرچھاونیاں نہ دیویں، بھینہ دے دل نہیں رج دے۔ اجازت ملی آئی وقت ایک مکان ملے آئی، چند دہاڑے بی بی اپنے بھرا دی عزاداری کر دی رہی، آکھیا اصغر دی ماں نو تو میں نو پرچا میں تینو پرچین دیا۔ اے امانت ہے اور بزرگاں تھوڑے نوجوانہ تک اے عزاداری پہنچا دیتی، ہون تہاڈے تے واجب آمن والیاں نسلاں تک پہنچاؤ اور اس طریقے پہنچاؤ بھئی امین اچھا وہ ہوندہ ہے جڑا امانت خیانت نہ کرے۔ اور مہم ہے عادت نہ بنا 10 دن ہوئی عزاداری میں کالے کپڑے پا لے، کالے کپڑے تبدیل کرنا عزاداری نہیں، اپنی زندگی دے وچ انقلاب لے آونا حسین دا مقصد ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے آپ اعلان فرمایا ہے میں نانے دی امت دی اصلاح واسطے جا رہے ہیں، تیرا یہ ماتم اس ماتم نو عام نہ سمجھیا کر، مت سمجھے جی عادت ہے میں جلوس کڑنا ماتم کرینا سینے تے ماتم کرینا، اے تیرا سینے تے لگیا ہویا ہاتھ اس دا بہت بڑا مقام ہے، اے عام ہاتھ نہیں، اے ظالم دے منہ تے تماچہ مظلوم دی حمایت ہے، اور اس دا اجر و ثواب تا ہے ہی صحیح، وہ تو مسلمات ہی چوئے۔ اس سے آنسو دے بارے اور کتنی روایات تھوڑے اس گریے دے بارے موجود ہیں کہ اس رومن والے دا اے جڑا آنسو ہے قیامت والے دن ایک موتی دی شکل فرشتے لے آسن پیغمبر دی خدمت آکسن یا رسول اللہ اے اس مومن دی آنکھی چو نکلے ہوئے آنسو ہے جڑا مومن اپنے اچ بہ کے حسین مظلوم تے اے رو کے وہندہ آئی۔ اس دی قیمت او بسم اللہ پیغمبر اکرم دی خدمت چاسی فرشتہ اس دی قیمت پیغمبر فرمیسن میں اس دی قیمت نہیں ونیو اس دی زہرا کلوں او اس آنسو دی قیمت لاوے جدہ جناب سیدہ کو لاسن او اکسن میں نہیں امیر کائنات کو لوں مولا علی کو لاسن او اکسن نہیں جیڑے دے غم میں چھے آنسو آیا ہی ونیو حسین اس دی قیمت لاوے۔ عزادار اپنا مقام سمجھ تیرے اس آنسو دی ادنا ترین قیمت جنت، اس آنسو نو عام نہ سمجھ۔ اور معصوم دا فرمان 8ویں امام فرمایا یبن شبیب اگر رومن دا ارادہ ہوئی کدائیں رومنا چاہیں تو وقت غم حسین چرونا کر، یہ عام مظلوم نہیں عبرت دا کٹھا حسین ہے۔ اجرکم اللہ عزادار غم حسین دے علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو، عید دیاں خوشیاں گزاریاں نے اپنی اولاد خوش ہوئے ہو توڑے بچے خوش ہوئے، لیکن اس سے خانوادے دے 2 یتیم اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ 2 روایتاں جڑی مستند روایت شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھی سمجھ گئے ہو بڑے سمجھدار عزادار ہو۔ مسلم دے یتیم شام غریباں لے رلے فوجاں دے ہتھیں آئے ابن زیاد دے سامنے پیش ہوئے، اس ظالم نے قید کرا چھوڑے اور حکم دیتا دروگے نو آکھے آئیس اے میرے دشمن دی اولاد انہاں نو ٹھنڈا پانی نہیں دیونا، نرم تے گرم کھانا نہیں دیونا، خشک روٹی۔ عزادارو 5 یا 7 سال 7 یا 9 سال دی عمرہ معصوم سارا سال روزہ رہے،
پھر افطاری دے ٹائم ٹھنڈا شربت نہیں، گرم پانی. عزادار بیٹھے ہو جڑا چھوٹے بچے سارے روزہ رکھ دیں. اجا روزہ واجب نہیں ہوندہ، 6 یا 7 سال دا بچہ جڑا روزہ رکھے، ماما کتنے اہتمام کریں نین اپنے گھر والے نوادین میرے بچے چھوٹے اج روزہ رکھے ہے، شربت دا انتظام کریں نین، مختلف نرم تے گرم کھانے. عزادارو مسلم دے یتیم سارا سال روزے نال افطاری لے 2 خشک جودیاں روٹیاں تے گرم پانی. اجرکم اللہ. عزادارو سچین دے بیٹھے نے بھیراواں ایک بینو آکھے ہے ویر سال ہو گیا ہے قید ہے، اے زندان سدا گوشت کھا گیا ہے، ہڈیاں بچ گئی ہیں. یہ مشکور نو اپنا تعارف نہ کراویے، متا رہائی مل دی ہوئے ون کے جیندے ماں نو مل دے ہوئے. اجرکم اللہ. عزادارو مشکور آئے تعارف کروایا نے، آکھیا نے اتھے بے سڑی ہے گل سنو. پہلا کلمہ تعارف دا آکھیا نے اتعارف محمد المصطفیٰ، مشکور محمد مصطفیٰ نو جاننا ہے. مشکور آکھے کیف لا عارفو ہوا نبی، کیویں نہ پہچانا او تو میرا نبی ہے. عزادارو جدہ امید لگی نے نا بھئی یہ تو سارے نانے جد رسول خدا دے منن والے. و دوسرا جملہ اتعارف علی ابن ابی طالب، علی نو جاننا ہے. آکھیس کیف لا عارفو ہوا امامی، او تو میرا امام ہے. عزادارو بے امیدہ نو جدہ امید لگیے آکھیا نے جو علی تیرا امام ہے، اسا اس سے دی دھی دے رلے ہوئی یتی. اجرکم اللہ. عزادارو جدہ مشکور نو پتہ لگے زندان دا دروازہ کھولے اس آکھیس بچے ایو رستہ ہے کافلہ کوئی ویندہ پہ اوشی، اگر جیندے ماں نو ونج ملو تاکہ آئے چاہ جو میری شفاعت کرے. اجرکم اللہ. اتنے سمجھدار ہیں ادن سانو آزاد کرن دی سزا جاننا ہے. ابن زیاد تینو قتل کرا دے سی، اکسی میں اکیس میں نو معاف کرے آئے، پورا سال تعارف نہ ہون دی وجہ نال تو انو گرم پانی دیندہ رہا، خشک روٹیاں دیندہ رہا، میں نو معاف کرے آئے، میری زندگی دی کوئی پرواہ نہیں. ٹور گئے شہزادے. عزادارو اس سندھ بچیاں نو رستے اندہ کی میں پتہ ہوندہ ہے، ساری رات ٹور دے رہے، صبح ہوئی تے اوہ کوفہ. اجرکم اللہ. عزادارو ایک درخت دے جھنڈا لا کے چھپ بیٹھن، ایک تالاب دے کنارے درخت آئی، حارس دی کنیز آئیے پانی بھرن، ڈٹھیس 2 چن ورگے چہریاں دے عکس پانی پہ پوندے ہیں. انہیں اتن وے کیا دیئے کیڑی ماں دی جھولی اجاڑی ودے ہو، جیڑی ماں تو چھپ کے رات اس درخت نال گزاری اس نے، او ماں مر نہ گئی اسی. عزادارو سنسو آدن ایک رات نہیں 1 سال ہو گیا ہے سما تو وچھڑے ہوئے. اجرکم اللہ. گھر لے یادیے میری مالکن مومنے آؤ توری خدمت کرے سی، اگر ممکن ہویا تو انہوں کہیں کافلے نال روانہ کرے سی، جیندے وطن تے مان ونج مل سو. عزادارو آئین حارس دے گھر چوٹیاں دوائیاں بستر بنائیس، کھانے کھوائیس، سم گئن شہزادے. ادھی راتی حارس ملون گھر آئے، بیوی سامنے کھانا رکھے، آدھے چالے کھانا او مل سن تک خاصا. آدھے کون؟ آدھے مسلم دے جوڑی نو مشکور زندان چو رہا کر چھوڑے، 2000 درہم ابن زیاد انعام رکھے. میں سارا دیں گھوڑا بھجیندہ رہا، میں نو نہیں لبے، جس وقت میں نو مل سے نو سے لے میں کھانا کھاسا. ایک کنیز آدھیے کوئی پیا کھلاوے ظاہرہ دیوال تو نہ کھلا. اجرکم اللہ. یہ آدھے گلنا تا انج پہ کریں نہیں جو تینو شہزادے اندہ پتہ ہے دل چ ڈری ہوئی تہائی گھر جو سمائی کھڑی ہے. عزادارو ادھی رات اس کمینے نو نیندر نہیں آ رہی، ادھو شہزادے خواب اچ بابے نو ڈٹھے. اجرکم اللہ. عزادارو بابا بابا کر کے اٹھی بیٹھن. جدہ اس آواز سنیے نا، آدھے کوئی بچیاں دی آواز ہے، آدھی یہ کہیں ہمسائے دے اوشن، آدھے نہیں ہمسائے دے نہیں میرے گھر جو آواز ہے. جدہ آئے اس حجرے والے پاس سے ڈٹھیس، اس کنیز خدا نے دروازہ بند کر کے تالا لائے ہوئے آئی، منگیاں چابیاں نس دیتیاں. عزادارو اس پتھر چاہ کے تالا توڑے آئے.
اندھیرا کمرہ آئی ہاتھ ودا مرین دے ازادارو روشنی کوئی نہیں اے دے ہاتھ یتیمان دے سران دے آئے پوچھ دے کون ہو تعارف نہیں کریں دے چھوٹے آکھے تیرے مہمان آئے اجرکم اللہ بس ازادارو جدا پتہ لگے سنا مسلم دے یتیمن اس بچیاں دے سران تے ہاتھ رکھے ایو جے آجر رسالت دیتا اس ہتھانوں بلند کیتا اس چھوٹے بالان دیاں پیران دیاں تلیاں زمین سے نہیں لگ دیاں ازادارو بہر لے کے ٹرے چند سیڑیاں اچھا مکان نہیں جدہ کچھ سیڑیاں لتھے نا کوئی ذہن اچھ خیال آئے اس ایویں ہاتھ ہوا چھوڑے سے چھوٹے شہزادے دی آواز آئیے ویر کوئی کپڑائی تدے میری پیشانی پھٹ گئی اجرکم اللہ بس ازادارو اس دے گھر ایک ستون آئی اس ستون نال شہزادہ نو بدے آپ بستر تے آرام کرن واسطے ستے ساری رات مسلم دے یتیم ستون نال قید رہن ازادارو صبح ہوئیے آئے جدہ آ کے رسی کھولیس اتنے تھک گئے ہیں مسحوم ایک سجے جڑے ہیں بے اکھبے ازادارو آدھے اٹھو آدھن سادے اٹھن دی طاقت نہیں رہی ازادارو آدھن تو آدھے اٹھن دی طاقت نہیں میں اٹھنا ونا جاننا اس وقت ظالم نے ظلفیں ہاتھ پائے ٹرے ازادارو نہرہ لے پاسے ازادارو ٹر دان دے جدہ فرات دے کنارے تے آئے ایک غلام یہ دا نالے پتر نالے حبشی غلام نو تلوار دے گیا دے نا یتیمان دے سر کلم کر چھوڑ ازادارو جدائیں حبشی غلام بچیاں نو لائے کے ٹرے آئے او سے لے شہزادے آدن تم بلال دا کے لگنا ہے اجرکم اللہ او آدن سارے خاندان دا بزرگئی تساں بلال نو کیویں جان دے ہو آدن سارے نانے دا موازن آئی اجرکم اللہ جدہ پتہ لگائے جو خاندان رسول چوئن ازادارو حبشی تلوار سڑ چھوڑیے دریائے چلانگ لائیے آدھا ودائی مولا حسین بڑے آتے اوکھا وقت ہی اجرکم اللہ ہون پتر نو تلوار دیتیس تو سر تن تو جدا کر غلام غلام ہوندن تو میرا پتر ہے ہونی ناندے سر تن تو جدا کر ازادارو جدا دا پتر لے کے ٹرے او ایک وڈا شہزادہ دویر گھبرا نہیں اے دی ماسی میں پہلان دیئے جی میں سادے اکبر دی پہلان دیئے جدا سنے آئے سادے اکبر نو کیویں جان دے ہو آدن ساڑے مامے حسین دا پتر آئی ازاداروں جدہ پتہ لگے جو حسین دے بھڑیں جن اے بھی ہٹ گیا ہے ہونے ظالم آپ گاں ودے آئے اس تلوار کڈیے ایک بے دے گل تے گل چر رکھے آئے وڈے نو تلوار مارنا چاندے چھوٹا گوں والان دے آدھے ظالم حیا کار وڈے بھرا پیوان دی جاتے ہوں جدہ وڈے نمار نہ چاندے چھوٹا گوں چھوٹے نمرین دے وڈا گوں وہ ظالم حیا نہیں کیتا وڈے شہزادے دا سر تن تو جدا کیتا ہے لاش دریائے چ سٹیے وہ چھوٹا کھڑا دے ویر جلدی نہ کرے میں نوئی نال لئی ونجے اجرکم اللہ ازادارو چھوٹا شہزادہ آکے برادی لاش نال گل چلائے اے ظالم اٹھیں دا رہے نہیں اٹھیا اس چھوٹے شہزادے دے سر تن تو جدا کیتا ہے لاش دریائے چ سٹیے او دریا لمے دیواندن لاشاں ابھے تے ٹر پئیاں ایک زمیندار آدھے میں پانی لائی ودہائم او میں ڈٹھائے کنارہ دریا کالے برکے آلی بی بی ہے او جیڑی وین کر کے آدھی ودیے میں کیتھ کیتھ رواں او میں دریاواں دیا کدھیاں تے رواں او میں خولی دے تنورت جی اجرکم اللہ ازادارو شہزادیاں آنکھیں آئی
تینوں انعام دا لالچ سانو بازار ویچ نہ اس منیا آکھیا نے سانو غلام نے بنائندہ سانو ابن زیاد دے دربار چ زندہ لائے وانج کوئی نہ اس منی شہزادیاں نماز دی اجازت منگی آئی نماز پڑھ کے دعا منگیا نے میرا اللہ سارے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں ازادار بیٹھے ہو آخری جملے اس شہزادیاں دے سر لے کے ابن زیاد دے دربار چاہے صاحب سمرات الحیات اللہ لکھ دائے مسلم دی جوڑی وڈی مظلوم اے کربلا دے شہیدان دے سر جدہ ابن زیاد دے سامنے آئے اے ظالم خوشی ہویا انعامی دیتے آئے او جدہ حارس کمینہ مسلم دلال لے کے آئے جیڑا وڈا ظالمات ترائے ویری اٹھے تے ترائی ویری بیٹھے آدھے ظالمہ مردے لے کوئی گلی کریں دے آئے آدھے ہاں منو آدھے انسانو زندہ لائے وال ظالمتیں کیوں مارے آخری جملے اسے لے جلے ابن زیاد آدھے کوئی ہے مومن جیڑا انہا شہزادیاں دے سر دعا کے لے آئے ایک چٹی داڑی اللہ مومن اٹھے آئے اس کپڑا لے آئے سارے شہزادیاں دے لائے کے گھر چاہے آئے او دی بیوی ڈٹھائے چادر تے خون لگے آئے آدھی یہ جو گوشت لمڑا یا کوئی کپڑا لائے گئے ہوئے او دامن کیوں لئی ودائے آدھے گوشت نہیں مسلم دے یتیمین اجرکم اللہ ازادارو جدہ سر دعاون لگ گئے ازادارو اتنا اجر رسالت دیتا ہے اس شہزادے آندیاں ظلفاں خاک پانی چرل گیا ہے اس لے کنیزہ دی بیٹی زہرہ راضی روے اوسا شہزادے آندے چہرے دعائیں اور راضی روے تیرے شہزادے آنو بچا نہ سگے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین